حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اب یہ 7 مرتبہ، اب جس بندے کے بھی جسم میں درد ہو، حدیث پاک سے یہ ہمیں نسخہ مل گیا کہ وہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 3 بار بسم اللہ پڑھے اور 7 بار یہ دعا پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے جسم کے جس حصے میں بھی درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اب استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا، اور شیطان کا لفظ شیطانہ سے ماخذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا، اور شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ شیطا یا شیطہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ اسی بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا، اور رجیم کا لفظ رجم سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے سنسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور دھتکارنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے، اس کو دھتکار کر راندہ بارگاہ کر دیا، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ اور امام ابو داود یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم کے بعد وہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنے کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور آگے یہ پوری روایت ہے۔ یعنی ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ہم اپنے جسمانی روحانی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کریں۔ اب اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک جو ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت سننے والا جاننے والا ہے، شیطان رجیم کے مجنون کرنے، اس کے تکبر اور اس کے شر سے۔ پھر آپ جو ہے اس کے بعد قرات کرتے تھے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ اب یہ ہمیں درس مل گیا کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میری تلاوت قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، تم جب اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اور بائیں جانب 3 بار جو ہے وہ تھوک دو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی بیان سنیں تو کوشش کریں کہ اس بیان پر عمل بھی ہو۔ اب شیطان جو ہے اس کا چونکہ انسان کے ساتھ ویسے ہی دشمنی والا تعلق ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کیا جائے۔ کبھی وہ وسوسے دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، نماز کے اندر بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے، کھانے کے اندر بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ چونکہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی یہ چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ تو اب جب یہ کھلا دشمن ہے تو یہ دشمنی سے باز تو نہیں آئے گا۔ ہم چونکہ دنیاوی کاموں میں اس مادہ پرستی کے دور میں یا اس فحاشی عریانی کے دور میں، جس کو آپ سادہ سی الفاظ میں جدت کا نام دے لیں، ہم اپنے دشمن کو بھول جاتے ہیں، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس کی اب عبادت سے مراد کیا ہے کہ تم اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی مخالفت کرو اور رحمان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، اور یہ گویا آپ کی سنت ہو گئی کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں یا ہمیں کوئی پریشانی آئے یا ایون کہ بیماری آئے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر پناہ کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تھوڑا سا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی جو تربیت فرمائی، اور اس میں سب سے قابل ترین بات وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے اصحاب کا تعلق جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کیا، اور اسی لیے وہ اصحاب رسول کو کوئی مشکل دینی ہوتی، دنیاوی ہوتی، روحانی مسئلہ ہوتا یا جسمانی ہوتا تو وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے اور اپنی مشکل کو بیان کرتے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر مشکل کشائی فرماتے ہوئے ان کو کوئی وظیفہ عنایت فرماتے یا کوئی ایسی بات جس سے وہ رجوع اللہ کی طرف راغب ہوتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اصحاب رسول بڑی سے بڑی مشکلات کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود بھی حق پر ثابت قدم رہے۔ کیوں رہے؟ کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رشتہ جو تھا وہ مضبوط ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر شر سے، وہ شریروں کا شر ہو، مفسدین کا فساد ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی